بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ احزاب کی ہماری چھٹی مجلس ہے اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ احزاب کا یہ آخری مجلس بھی ہو۔ آیت نمبر ہے 56۔ اب اس میں ساتھ میں رہیں اس لیے کہ یہ آیت بہت مشہور ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہر خطبے میں سنتے ہیں اور کبھی کبھی یہ لوگ مختصر کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو ہے ہر خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ تو ہمارے لوگ جانتے ہیں، سبھی سمجھ جاتے ہیں اس آیت کو کہ ابھی امام صاحب کا یہ اینڈ ہے، آخری صفحہ ہے۔ اور وہ آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وہ بھی ہمارے یہاں کمپلسری ہے ہمارے علاقے میں۔ وہ جب سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہمیں اٹھ کے کھڑا ہونا ہے۔ تو لیکن اس کی حقیقت، اس کی روح کیا ہے، اسے سمجھنا ہے ہمیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ اس آیت میں 3 جملے ہیں، تو 3 جملوں کو میں علیحدہ تعلیم کے لیے وقف کروں گا تاکہ سمجھ میں آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ 3 جملے، نبی اور علی۔ ہم اردو میں کہتے ہیں علی، نبی، عربی میں علی نبی، اس لیے جب رکیں گے تو نبی تھوڑا شد تاکہ دونوں حروف ادا ہو جائے۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ بے شک یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے یہاں ترجمہ اس کا درود، فارسی میں درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ تو ترجمے میں اس کی پوزیشن کیا ہے، خبر دی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ میں اور فرشتے نبی پر کیا بھیجتے ہیں، صلات، درود بھیجتے ہیں، خبر بھی۔ اب حکم ہے کہ جب آسمان پر رہنے والے جب درود بھیجتے ہیں تو زمین پر رہنے والے ہماری موافقت کرو۔ آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، علیہ یعنی نبی پر تم بھی درود بھیجو، یعنی صلات بھیجو، اور سلموا تسلیما۔ کیا ترجمہ اس کا، سلموا تسلیما، سلام، مگر کیسی سلام، ترجمہ کیا کریں گے، یہاں پریشان ہیں لوگ۔ تو ابھی تو ترجمے کی حیثیت سے ہم چل رہے ہیں۔ سورہ نساء میں جائیے، دیکھیے سلموا ہے فعل اور تسلیمہ ہے مصدر۔ سورہ نساء میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، کلم فعل اور تکلیمہ مصدر۔ تو کیا مطلب، وہاں پر موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے موسیٰ سے بات کی نہیں، جس طرح گفتگو ہوتی ہے اس طرح گفتگو کی۔ تو جس طرح سلام کرنا چاہے اس طرح سلام کرو۔ دیکھیے جتنے انبیاء ہیں، کسی کو آواز آئی، کسی کو فرشتے نے آ کر کہا، لیکن موسیٰ نہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جس طرح گفتگو ہوتی ہے ویسے ہم نے ڈائریکٹ گفتگو کی، یا موسیٰ اخلا علیک۔ تو یہ فرق ہے، جب بھی فعل کے ساتھ کیا ہے، مصدر آئے، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، سلموا تسلیما، جیسے سلام کی جاتی ہے ویسے سلام کرو۔ اب یہ تو ترجمہ ہوا، تو اس کا مطلب ہم انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے۔ سب سے پہلے اللہ نے جمع کیا فرشتوں کو اپنے ساتھ، ہم نہیں کر سکتے بھائی، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں چاند کی، سورج کی، تو یہ تو ہم آیت پڑھ رہے ہیں۔ حکم دے دیا کہ تم بھی۔ اچھا یہاں ایک اور مسئلہ بتاؤں،
تھوڑا ایک لمحہ فکریہ دیتا ہوں، لوگ کافی پریشان ہیں. یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ عرش کے پاس جو ہیں وہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی موافقت کرو. تو کلام پاک میں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کہاں ہے؟ یعنی جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، تو آسمان دنیا پر ابھی اسے کون چھوتا ہے؟ پاک صاف لوگ. تو اے زمین پر بسنے والو، تم بھی ہماری موافقت کرو، مسئلہ ختم ہو گیا. اب یہ پوچھنا کہ چھونا جائز ناجائز، اس میں نہ جائیں، کوشش کریں کہ ہم موافقت کریں. البتہ بازار میں مارکیٹ میں بچہ ہے تو حرام نہیں ہے، لیکن ہم اسی کو لے کر جائیں، لوگوں کا ذہن ایسا بنائیں کہ بغیر وضو کے ہی چھونا ہے، تو ان دو آیتوں کی مخالفت ہوگی. یعنی ایک لمحہ فکریہ میں دے رہا ہوں، ایک چیز مباح ہے، جائز ہے، اس کو فرض کا درجہ نہ دے. تو بہرحال ہم یہاں چل رہے ہیں درود. جب درود فارسی لفظ ہے اس لیے لوگ پریشان ہیں. جانتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے پہلے سلام کا اجرا تھا، یعنی سلام کا اجرا ہو چکا تھا. لوگ کہتے تھے کہ السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک یا محمد. جو بڑے لوگ تھے السلام علیک یا رسول اللہ جب بھی آتے تھے، اس کا رواج تھا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، سلام تو ہم جانتے ہیں. اچھا وہ مطلب سمجھ گئے کہ بغیر سلام کے داخل نہیں ہونا، مگر یہ صلاۃ کیا؟ ایسا سوال کیوں پوچھا؟ کہ صلاۃ کے یہ پہلی دفعہ آیت نازل ہوئی ہے کہ صلاۃ کے معنی کہ نماز پڑھنا. آج تک یہی سمجھا جاتا تھا نا. تو علن نبی اور اللہ رسول کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جو ہے نا تحیات کی، اور وہ بارک علی محمد. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے، صلی و بارک اور یہ سلم، تین چیزیں ہیں. اب تحیات میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ درود کا حکم ہوا، اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ سلام نہیں ہے، صلی و بارک. تو سلام کیوں نہیں ہے؟ پہلے ہو چکی. ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی. تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تحیات جو ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات سے لے کر السلام علیکم ایھا النبی، یہ تحیات ہوئی، پھر تشہد ہوا، اور پھر درود ہوئی، پھر دعا ہوئی. چار چیزیں ہیں، تحیات فرض، تشہد فرض، درود فرض. رہی دعا، آپ نے اگر درود پڑھ لی انک حمید مجید، سلام پھیر دیا تو نماز ہو گئی. تو درود کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ نماز میں یہ، اور اچھا بالاتفاق کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا. البتہ دعا آپ سے فرمائے کہ 3 سے پناہ مانگو، قبری، جہنم، فتنۃ المحیا والممات. کوئی بھی دعا پڑھیں. تو یہ ہے درود کا درجہ. تو صحابہ نے پوچھا کہ درود یعنی صلاۃ تو حکم ہوا اللہم. اچھا یہ تو سبوں کو یاد ہے. ایک اور درود ہے جسے امام مالک نے بیان کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آلی نہیں ہے، وعلی آل محمد نہیں ہے، آلہ و ذریاتی، مطلب وہی ہوا، لیکن یہ مشہور ہے. اب اگر کوئی پوچھے کہ کوئی اچھا درود دکھائیں، بتلائیں، تو کیا کہنا چاہے اس شخص کو؟ سب سے اچھا درود جو نماز میں فرض ہے، لہذا اس کے فضیلت کے لیے یہ کافی ہے. اچھا دوسری فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ وحدہ صلی اللہ بہا علیہ عشرہ، کہ جس نے مجھ پر درود بھیجا تو اس ایک کے عوض اللہ نے 10 رحمتیں بھیجا. یہ کافی نہیں ہے؟ کافی ہے. پھر حکم ہے کہ کثروا علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ، اس لیے کہ ان للہ جماعت، فرشتوں کی جماعت و درود مجھے پہنچاتی ہے، بس کافی ہے. تو اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ 300 دفعے درود شریف پڑھیں، نہیں، 300 میں تو تعین ہو گیا نا، لمیٹڈ ہو گئی. اور جب 300 کے دانے پھر آئے گا تو اس میں حق ادا نہیں ہوگا. آپ پڑھتے جائیں بغیر دانے گھمائے. تو کثرت آپ میں جتنی طاقت ہے، قوت ہے، آپ پڑھتے جائیں. اور جہاں آپ نے گننا شروع کر دیا وہ لمیٹڈ ہو گیا. تو نماز میں تسبیحات کیوں گنائی گئی؟ اس لیے کہ آپ کا وقت زیادہ نہ لگے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن معنی کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ. تو صلاۃ کے معنی نماز، صلاۃ کے معنی دعا،
صلاۃ کے معنی یاد ہے نا، اقیم الصلاۃ لذکری. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتے ہیں کہ مطلب کیا؟ رحمت مباشر، وہ رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے وہ درخواست کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو نبی پر رحمت بھیج. تو جب آپ نے نبی پر رحمت کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی 10 رحمتوں کا حقدار بنایا. اب کیا وظیفہ تلاش کرنا؟ کوئی ضرورت نہیں. اب دوسرا مسئلہ، ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہو گئی نا سلام، اور پھر درود پڑھتے ہیں اور بارک. 3 چیزیں ہوں گی، اللہم صلی وسلم و بارک. سلام کے معنی کیا؟ تم پر سلامتی ہو، ہے نا. صلی اللہ رحمت، اللہ کی رحمت ہو. بارک اللہ کی جانب سے برکات ہوں. تو سلامتی جانتے ہیں صحت، عافیت، امن و امان. اور رحمت، اللہ کی رحمت سب جانتے ہیں کہ اس کی رحمت جب تک ہمارے ساتھ نہ رہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. برکت زندگی میں، عمر میں، مال میں، یہ دعائیں ہوتی ہیں. اور جب ہم سلام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ہم بھیجتے ہیں. ہماری حیثیت کیا کہ ہم اسے سلامت رکھیں. تو یہ ہوا اس کا پورا کے پورا مفہوم. اب رہا سوال کثرت کا، تو میں نے واضح کر دیا کہ یہ تعداد کو متعین نہ کریں. لیکن اب یہ سوال آتا ہے کہ جب یہ کہا گیا، اس وقت لوگ شام میں بھی تھے، بھائی اسلام پھیلا تھا نا دور دور، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، تو انہوں نے بھی یہی کہا السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد. یہی تھی. آپ کے وفات کے بعد بھی یہی پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ کسی میں یہ جرأت نہیں ہوئی کہ السلام علیکہ ایھا النبی کی جگہ السلام علی محمد کہیں. سمجھ رہے ہیں نا. تو ہم جو کہتے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی یوں کہہ رہے ہیں. تو جس طریقے سے حدیث کے الفاظ ہیں، اچھا غور کیجئے، جب آپ اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو کیا ہمارا تصور رہتا ہے کہ اے رسول جو زندہ ہو؟ نہیں. کبھی آیا تصور؟ نہیں آیا. لیکن جو لوگ کہتے ہیں یا نبی یا رسول علیہ کیا السلام علیکہ، ان کے اندر یہ تصور ہوتا ہے کہ آپ کے زندہ ہونے کا، آپ کے سننے کا. تو لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیسا؟ تحیات میں تو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور لوگوں کو منع کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو دونوں کے معنی میں کتنا فرق ہوا، اس کو ذہن میں رکھیں. فرق ہے، یہ انہیں گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. دوسری چیز، ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ سنتے ہیں، کیوں ایسا کہتے ہیں؟ انہیں اس کے معنی ہی نہیں معلوم. یہ تو کئی دفعے میں بیان کر چکا ہوں، آپ سمجھائیں انہیں. آپ کہتے ہیں اللہ سے درخواست کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں. کیسے سنتے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول نے یہ کیوں فرمایا کہ ایک میری جماعت ہے؟ بہرحال یہ اس کے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن درس سے بھی لوگ مستفید ہوں گے. تو یہ ہے یصلون علی النبی. ٹھیک ہے، اب تم بھی بھیجو. درود بھیجتے ہیں. سلام اس وقت سب لوگ کہتے تھے، اب کیا مطلب اس کا؟ سنیے، سلموا تسلیما. ظاہری معنی تو لے لیے، ہر ایک کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک باطنی اور ایک ظاہری. ظاہری لے لیا، السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا. سلام کا معنی کیا؟ اپنے آپ کو اس رسول کے سپرد کر دو. معنی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیسا سپرد کرنا؟ یہودیوں کی طرح نہیں کہ اپنے بچوں کے لیے حکم غیر اور دوسرے کے بچوں کے لیے اور نہیں. سلموا تسلیما، جیسا کہ اپنے آپ کو سپرد کرنا چاہیے، مکمل کافہ، ایسا سپرد کر دو. اس معنی کو تو لیتے ہی نہیں. مکمل اسلام کے دائرے میں آ جاؤ. اور آج بھی یہ سلام جاری ہے. السلام علیکم کہو، عوام کو السلام علیکم رحمۃ اللہ کہیے، اور اپنے آپ کو مکمل رسول کے اس منصب کے حوالے کر دو. یہ اس کے معنی ہوئے. تو اس کا تو کوئی پرچار کرتا ہی نہیں، بس یہی پوچھتے ہیں کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ کیوں ناجائز ہے؟ آپ تحیات میں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ پیغام میں نے آپ کو دیا، لوگوں کو سمجھائیں کہ اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. جس طریقے سے سلام کرنا چاہیے کیجئے. تو لوگوں کو بھی ہم سلام کریں کیسا؟ ان کی طرف متوجہ ہوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ. یہ نہیں کہ دوسری طرف، یہ اس کا مطلب ہے. اور دوسرا، رسول کے لیے کیسے سلام بھیجیں گے؟ نماز میں تو ہم بھیجتے ہیں، اب کیسا؟ سپرد کر دو. تو اس آیت پر عمل کے ہم مصداق بنیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں سے ہر ایک کو توفیق دے اس آیت کو سمجھنے کی. اور بہت آسان سمجھ آیت ہے. یہ مہینہ بھی
سیرت النبی کا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو، احباب کو یہ پیغام دے سکتے ہیں اس آیت سے۔ اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، کیا ہے اس میں؟ ایذا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں بھی ایذا کا ذکر ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے، ان تؤذوا رسول اللہ، مگر اس وقت اس لیے ہم نے بیان نہیں کیا کہ اس وقت صرف یہ تھا کہ رسول کو ایذا نہ دو۔ اب لکھا ہے کہ رسول کو ایذا مت دو، اللہ کو ایذا مت دو، لوگوں کو ایذا مت دو، اس لیے اب ذرا ساتھ میں رہیے گا میرے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ دیکھیے ایذا کا ذکر ہوا تو سنیے، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، تکلیف ایذا کے معنی، اللہ نے ان پر لعنت یعنی اس کی رحمت سے محروم، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور تیار کیا ان کے لیے رسوا کن عذاب۔ اور جو لوگ ایذا دیتے ہیں مومن مرد مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبو، کسب اور اکتسب، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسب، آپ فرق کو جانتے ہیں؟ کسب یعنی آپ ابھی ہم نماز پڑھیں گے تو وہ کسب، جمعہ کی نماز پڑھیں گے، لیکن ایسے وقت میں کوئی غلط کام کرنے کے لیے جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ اکتسب، چونکہ غلط کام کرنے میں تھوڑی محنت لگتی ہے، تا کا کیا ہے؟ خاصہ ہے، تا جو لگا ہے نا کہ اس میں محنت کرنا پڑتی ہے۔ وہ جب چوری کرنے جائے گا تو وہ دیکھے گا دائیں بائیں، اور ہم نماز کو جائیں گے علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ، یہ فرق ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مکتسبو، ان مومن مرد عورت نے کوئی ایسا بوجھ کا کام نہیں کیا، فقد احتملوا، تو انہوں نے بوجھ اٹھایا، اور بڑا بہتان کا اور بڑے گناہ کا۔ تو ابھی شرح اس کی باقی ہے، سنیے گا۔ اللہ کو ایذا اور رسول کو ایذا، یہ ظاہری ایذا بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کو ایذا کیا دی جانتے ہیں؟ جب آیت نازل ہوئی وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کون دے گا؟ تو یہودی کیا بولے؟ لو، وہ تو محمد کہتے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کا رب اب فقیر ہو گیا، تو کیا کہا؟ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اب کالو پر رکنا نہیں چاہے، میں صرف تعلیم کے لیے، کیونکہ کالو پر اگر رک گئے اور یوں کہا کہ ان اللہ فقیر تو آپ خبر دے رہے ہیں۔ تو قالو، انہوں نے کہا، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اگر رک گئے تو ان اللہ فقیر سے شروع نہ کریں، چونکہ سمجھا نا آج آخر میں ایک آیت، تو کہا کہ اللہ کیا ہے؟ وہ اس لیے قرض مانگ رہے ہیں۔ اللہ کو ایذا دی یعنی تکلیف دی، یوں کہا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے، تکلیف دی، موسیٰ ابن اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تو مورتیاں بنا دی، تو اللہ کو تکلیف دی، رسول کو تکلیف دی، ساحر، جادوگر کہا نا، اور کیا کہا؟ کاہن، جی یہ رسول کو تکلیف دی۔ لیکن اب سنیے گا، یہ عقیدے کی بات ہے۔ کس کی؟ عقیدہ جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ عقیدے سے ایمان مستحکم ہوگا۔ یہ عام لوگوں کو واعظ میں ہم نہیں بتاتے یہ باتیں۔ یہ تو ایذا دونوں کو دی، مگر ایک اور ایذا ہے اللہ کے لیے محال، مستحیل۔ وہ کون سی ایذا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ رسول کو جسمانی ایذا دی، طائف میں گئے تو پتھر مارے، پیر سے خون بہنے لگا، ایذا، یہ بھی ایذا ہوئی نا جی۔ جنگ احد میں دانت شہید ہو گئے، یہ بھی ایذا۔ تو یہ ایذا کون سی ہوئی؟ ایک ایذا ہے قولی، یہ عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک ہے قولی ایذا، تو آپ اللہ کو دے سکتے ہیں، دی لوگوں نے، لیکن فعلی عمل ایذا اللہ کے لیے محال ہے۔ کسی کی مجال جو اللہ کو تکلیف دے؟ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہے عقیدے والی بات۔ تو جو آپ سنتے ہیں نا عقائد آپ کے کون سے، تو یہ عقائد پر محنت کی ہے، مگر یہ چونکہ عام درس میں بیان نہیں کیا جاتا، تو عقیدہ یہاں پر ایذا ظاہری اور باطنی۔ اب سنیے گا،
تو جب یہ تکلیف دی تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں پر لعنت یہ ہے کہ توبہ کریں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اب سنیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے ایذا یہ کون سی؟ پہلے ترجمہ سنیے گا کہ بغیر مکتسبو، یعنی انہوں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا اور انہوں نے اٹھایا سخت بہتان اور گناہ۔ سنیے یہ کون سی ایذا تھی؟ دیکھیے، حکم نازل ہوا تھا، کا حکم نازل ہوا کہ گھر میں کس طرح آئیں، اور یہ کہ اور خواتین جو ہے اب کیا کہیں گے اسے، پردے کی آڑ میں گفتگو کریں، لچک پیدا نہ کریں، ساری چیزیں احکام میں ہو چکی ہیں۔ اب لوگوں نے مومن عورتیں اور مومن مردوں کو ایذا دینا شروع کر دیا۔ اب وہ کیسی ایذا؟ دونوں ایذا، لیکن یہاں مراد کون سی ہے؟ طعنہ زنی، اور خاص کر امہات المومنین کو، لیکن یہ ذکر آیا سارے مومنین کا، سارے مومنات کا۔ تو اس ایذا میں انہوں نے کیا کیا؟ دیکھو، بغیر مکتسبو، آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی، ایذا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بغیر مکتسبو، عائشہ صدیقہ نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا تھا، اس لیے اکتسبو، چونکہ گناہ کا فعل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ پھر فقد احتملوا، دیکھو ایک ہوتا ہے حامل، ایک ہوتا ہے عامل۔ عامل تو عام ہے، آفس میں کام کرنے والا بھی عامل، اور ہر کام کرنے والا عامل۔ ایک ہے حامل، ہمارے اس کا صحیح ترجمہ ہے کلی۔ ریلوے اسٹیشن پر جائیں گے تو کلی کا کام کیا؟ خالی سامان ڈھونا، اٹھانا۔ حامل نہیں ہے، احتملوا، تا تو گناہ کا کام۔ بھائی کلی کو سامان اٹھانا آسان ہے، ڈنکی کی چوٹ اٹھاتا ہے 10 روپے میں، تو احتملوا یعنی گناہ، بوجھ، تو اس کے انہوں نے بوجھ اپنے اوپر ڈالا، بوجھ اٹھایا۔ کائے کا بوجھ اٹھایا؟ تہمت عائشہ صدیقہ پر، دوسرے مومن مردوں عورتوں پر بہتان لگائی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا انہوں نے کیا اٹھایا؟ اسم مبینہ۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہتان کسے کہتے ہیں، افک کسے کہتے ہیں، اور غیبت کسے کہتے ہیں۔ حدیث واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کلام پاک کی آیتیں بھی آئیں کہ کسی کی غیبت مت کرو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں جو کہتا ہوں وہ اس میں ہے عیب؟ کیا ہے؟ اس میں عیب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ تو غیبت کے معنی کیا؟ اس کے غیاب، یعنی وہ اس وقت موجود نہیں ہے، غائبانہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں، یہی تو غیبت ہے، یعنی اس میں وہ عیب ہے اور آپ بیان کر رہے وہ موجود نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ غیبت وہ ہے کہ تم کسی کے بارے میں ایسی بیان کرو بات کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو یک رہو۔ جیسے مثال، ایک آدمی لمبا ہے، ٹھیک ہے لمبا ہے، لیکن اگر آپ اسے کہیں گے وہ لمبو میاں تو اسے برا لگے گا، تو آپ نے کچھ غلط نہیں کہا، مگر آپ نے کہا نا وہ لمبو صاحب، نہیں، یہ اسے ٹوکن کہتے ہیں، اسے برا لگے گا۔ ایک آدمی پستکت ہے تو بھائی فلاں نام کا، تو بولے کون سا؟ تو بولے مینڈک، ارے تو اسے برا لگے گا نا کہ مجھے مینڈک کہتے ہیں۔ تو یہی تو غیبت ہے۔ تو غیبت کا اصول کیا؟ آپ کوئی ایسی بات کریں جو وہ سنے اپنے بارے میں تو بری لگے، اور اگر یہ بات اس میں موجود نہیں ہے تو یہ تہمت ہے۔ کیا ہے؟ بہتانن۔ اب آپ افک پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں، تو افک میں اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ ہونا چاہیے نا۔ دیکھیے، بہتان کسے کہیں گے کہ آپ نے جس کا وہ مستحق نہیں وہ بات اس پر چشمہ کر دی، یہ بہتان۔ افک کسے کہیں گے؟ افک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی بات سن کے نقل کرتے ہیں۔ جیسے جس منافق نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بہتان باندھی، جب آپ نے اسے پھیلایا تو آپ افک میں آئے، کیونکہ مجموعی طور پر لوگ افک میں مبتلا ہو گئے، اس لیے اس کا نام کیا؟ افک ہے۔ ایک نام ہے ذکر خیر، ہمیشہ کسی کا ذکر خیر کیجیے۔ کیوں؟ تو جب آپ کسی کا ذکر خیر کریں گے، ماشاءاللہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، جب انہیں معلوم ہوگا تو خوش ہوں گے۔ تو یہ ہے غیبت اور بہتان اور افک۔ تو کوشش کریں، یہ غیبت جو ہے نا، عوام کو کیا کہیں؟ اچھے اچھے مبلغین اس میں ملوث ہیں،
جو سب سے بہترین دعوت کا کام دیتا ہے وہ خود ملوث ہے. کیوں پتہ ہے؟ ہم مشاہدے میں آیا ماشاء اللہ آپ مقتدا ہیں اور مفکر ہیں، آپ کو فکریں لگی ہیں کہ لوگوں کو کیسے پابند بنائے معاشرے کی اصلاح کے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ خود غیبت کر رہے ہیں. کیوں؟ قرآن کی طرف رجوع نہیں. یہ پیغام ضرور لیں. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب تو کیسے ہیں، بس یہاں آتے ہی نہیں، بیان میں بیٹھتے ہی نہیں. اب اگر انہیں معلوم ہوا تو غیبت ہوئی نا. تو ایسا کہنے کا حق نہیں. آپ مقتدا ہیں، خود ان کے پاس جائیے کہ بھائی صاحب آپ کیوں نہیں بیٹھتے درس میں، کیوں نہیں آتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مبلغین کے لیے، اور یہی نہیں صرف اس لیے کہ وہ ہمارے ہم خیال نہیں ہے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا اب ان کی برائی، بھائی یہ ان کا اجتہاد ہے، ان کی رائے ہے. تو کہنے کا مقصد غیبت میں عوام تو کیا خاص الخاص داعین واعظین یہ اس میں مبتلا ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غیبت سے بچے رہیں. باقی قرآن شریف میں اس کی کبات بتا دی گئی ہے، حدیث میں بھی کبات ہے. ہمیں یہ تو بیان نہیں کرنا ہے کہ جیسے کہ کسی مردے کا گوشت کھا رہا ہے. بہرحال اتنا کہ بہتانن اسم مبینہ. اب ایک حکم آ رہا ہے، سنیے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اس کی شرح اگلی آیت میں بھی آ رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، یہ بہت اہم ہے آج کی آیت، سنتے رہیے. اپنے بیویوں سے، اپنی لڑکیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے، سبوں کے لیے حکم آ گیا. کیا کہیں؟ دیکھیے مسئلہ کیا ہے اور ہمارے یہاں لوگ سمجھتے کیا ہیں. جیسے کہ قرآن کو چھونے کے بارے میں میں نے لمحہ فکریہ دے دیا نا، تو میں ایک لمحہ دے دیتا ہوں، باقی آپ کی مرضی، جائز ناجائز اور کیوں اختلاف ہے تو سنتے رہیے. کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کسے کہتے ہیں؟ چادر کو. یدنین کسے کہتے ہیں؟ لٹکائیں. یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں. تو کیا پہچانی جائیں؟ تو پھر تکلیف نہیں دی جائے گی، ایذا نہیں دی جائے گی، تو کیا نہیں دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو سب سے پہلے یہاں کہتے ہیں عبایا. عبایا اور چیز ہے. عبایا لٹکا نہیں جاتا بلکہ پہنا جاتا ہے. یہ جلابیب. جلابیب ایک چادر ہوتی ہے. ہم نے ہمارے زمانے میں دیکھی ہے یہ چادریں. یہ برقع تھا ہی نہیں. عورتیں سفید چادر اوڑھتی تھیں اور نکل کے باہر نکلتی تھیں. آئی تو لٹکاتی تھی، فری ہو جاتی تھی. آج کل موجود ہے ایران میں، یہاں بھی ہے. کالا بہت کم خواتین جو خاص قسم کی ہیں وہ پہنتی ہیں، اوڑھ کر آتی ہیں. وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ برقع ہے. اب یدنین کا ترجمہ کیا؟ یہاں اختلاف کر گئے چونکہ قرآن سے رجوع نہیں کرتے. قطوفہا دانیہ. قطوفہا دانیہ. جائیے قرآن شریف میں کھجور کا خوشہ ہے نا. ہمارے یہاں سپاری کے بھی خوشے ہوتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ خوشے لٹکے ہوئے ہیں، ایسے لٹکے ہوئے ہیں کہ آپ توڑ سکو. تو دانیہ کے معنی کیا؟ لٹکا. تو یدنین کے معنی کیا؟ لٹکائیں. تو چادر کہاں سے لٹکائی جائے گی؟ اوپر ڈال دیں تو لٹکے گی نا. دیکھیے خمار اس میں نہیں آتی، اوڑھنی اس میں نہیں آتی. اوڑھنی اور چیز ہے. اوڑھنی تو یہ چھاتی کا ابھار چھپانے کے لیے ہوتا ہے جی. اوڑھنی اور چیز ہے، اس کا بھی ذکر ہے خمار کا. لیکن یہاں ڈالیں تو ڈالنے کی صورت میں کیا ہوگا کہ صرف وہ جو اس طرح ہو جائے گا نا تو آنکھوں سے راستہ نظر آئے گا. یہ ہے معنی یدنین جلبابہن. اب یہ بعد میں آیا برقع، اور برقع فیشن میں تبدیل ہو گیا. لیکن اچھا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا لباس جنس تنگ پینٹ، تو ظاہر ہے کہ برقع اس چیز کو چھپاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کا ماحول کچھ عجب ہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ کہ وہ شلوار قمیص پہنتی ہیں. اب حرم میں جائیں عمرہ پر، حج کے موسم میں تو سامنے بھی عورتیں کھڑی ہوتی ہیں. برقع نہیں ہوتا، چادر نہیں ہوتی. تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے عورتیں کھڑی ہیں، ان کا حلیہ نظر آ رہا ہے. آپ محسوس کرتے ہوں گے. وہ تو وہاں کی فضا جو ہے روح پرور فضا ہے، اس لیے محسوس نہیں کرتے، نیچے دیکھتے ہیں. لیکن ہے کہ عام طریقے سے یہ جائز نہیں ہے.
تو سوال یہ آتا ہے کہ کیسے کھڑکی کھل گئی، ونڈو کھل گیا کہ عورت کا چہرہ بھی کھلا اور ہاتھ بھی کھلا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ فقہا نے لکھا ہے، لیکن فقہا نے کیا لکھا ہے؟ نماز میں اس کا ستر کتنا؟ آپ کی بیگم نماز پڑھ رہی ہے، کیا اسے کیا بولیں گے؟ چادر ڈالو، فرشتوں سے بھی پردہ کرو، باپ سے بھی بیٹے سے بھی، وہ اپنا ہاتھ اور یہ ہتھیلی کھلا رکھے گی۔ یہ انہوں نے مسئلہ اجتہاد کیا اور صحیح محنت کی۔ اب عوام نے سمجھا کہ یہ کھلا، تو انہوں نے بازار میں بھی کھلا رکھنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیے، پڑھیے فقہ مذاہب الاربعہ چاروں نے، تو یہ پیغام تھا، یہ سہولت تھی۔ چلیے دوسری دلیل، حرم میں جب آپ جاتے ہیں تو عمرے میں اسے چہرہ کھلا رکھنے کے لیے کہا گیا، تو کیوں کہا گیا؟ اور ہتھیلی ہے نا، حج میں عمرے میں، اس کا مطلب ہے کہ ڈھکا ہوا تھا۔ تو یہ غلط فہمی ہو چکی ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہاں پر جو عمل آج تک تھا وہ اسی نوعیت کا تھا، قرآن سے جوڑ تھا، وہی چل رہا تھا۔ بہرحال یہ میں نے لمحہ دے دیا تاکہ آپ سمجھیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے، تو کوشش کریں۔ اور برقع بھی جو آج کل ہے، یہ اس جو بنا ہوا ہے وہ اسی لیے بنا ہے، اب کہ اس میں کچھ لچک آ گئی ہے، بہرحال وہ بہتر ہے تاکہ عورت کی ساخت نظر نہ آئے۔ بہرحال کوشش کریں، ابھی کہ چادر لے کر نکلنا اگر کسی کی ہمت ہے تو کرے، اخراجات سے بھی بچ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ اس کا مسئلہ تھا۔ اچھا، اب یہاں کیا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن، کیا ذالک ادنی ان یعرفن، کہ تاکہ یہ عورتیں پہچانی جائیں کہ یہ آزاد عورتیں ہیں۔ یہ آزاد اور کنیز، اس میں فرق آپ کو معلوم ہوگا، عربی میں احرار، اردو میں آزاد، اور کنیز، کنیز یعنی کسی کی مملوک۔ تو لوگوں کو پتہ چلے، جب آپ چادر اوڑھ کر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آزاد ہیں، تو کوئی چھیڑے گا نہیں، یہ مقصد ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو باندیاں تھی، کنیزیں، وہ تو چادر اوڑھ کے نہیں جاتی تھی، وہ تو کام کرتی تھی نا۔ ہمارے یہاں بھی کھیتوں میں دیکھو، کھیتوں میں کام کرنے والی باندھ دیتی ہیں، سب ناف سے گھٹنے تک باقی جسم نظر آتا ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھے گا۔ فلا یؤذین، تو انہیں وہ نہ چھیڑیں۔ کوئی عورت جا رہی ہے، چادر اوڑھی ہوئی ہے، اسے نہیں چھیڑے گا۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے، آج تک کوئی برقعے والا ہو، برقعے والی ہو، کوئی ٹوپی داڑھی والا ہو، کوئی نہیں چھیڑتا تھا، اس کا احترام کرتے تھے۔ اب تبدیل ہو گیا زمانہ، اس پر ہم بحث نہیں کریں گے۔ اچھا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کئی دفعے سنتے آئے ہیں۔ یہاں کیا مطلب؟ عورتوں کو حکم ہے کہ چادریں اوپر سے ڈالیں، لیکن اس تعمیل میں اگر کوئی جسم کھل گیا، کسی نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہوتا ہے نا، کتنے بھی آپ کوشش کریں، عورتیں آتی ہیں جاتی ہیں، پیسے نکالتے ہیں، نظر گرتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو یہ ہے شریعت مطہرہ۔ اب رہا سوال یہ کہ آزاد عورتوں کو نہ چھیڑیں، تو کیا کنیزوں کو چھیڑیں؟ تو سنیے، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا۔ اب دیکھیے، ہمارے ہندوستان کے قرآن نے ملعونین کو کلیلہ کے ساتھ لگا دیا ہے، وہاں ہوگا شاید نو اسٹاپ، لا لکھا ہوا ہوگا جی، اور ملعونین پہ یعنی اس طرح اس کے ساتھ ملایا ہے۔ تو ابھی سنیے ترجمے سے، اگر یہ منافقین باز نہیں آتے، نمبر ایک کون؟ منافقین، جن کے دلوں میں روگ ہے، تو دوسرا گروپ ہے، یہ کون سا گروپ؟ جنہوں نے آزاد عورتوں کو چھیڑنا تو بند کر دیا، اب ان کے دلوں میں روگ ہے تو کنیزوں کو چھیڑنے لگے، ہوا روگ، بیماری جی۔ تیسرا گروپ والمرجفون فی المدینہ، افواہ پھیلانے والے، آیتیں اترتی جا رہی ہیں اور یہ اپنی کھڑکی کھولتے رہیں، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ کنیزوں کو چھیڑا جائے، نہیں۔ افواہ کیا؟ مسلمانوں کے پاس جاتے تھے کہ روم کی سرحد پر فوج جمع ہوئی ہے، ابھی جنگ ہو رہی ہے، مسلمان گئے ہیں، انہیں شکست کھائی، افواہ اڑاتے تھے۔ تو منافقین تو آپ جانتے ہیں، جھوٹا ایمان لاتے تھے اور لوگوں کو اکساتے تھے، اور یہ جن کے دلوں میں مرض ہے
اور یہ افواہ پھیلانے والے. اب ترجمے میں کیا رکھے گا؟ لنغرینک بہم، ہم ان پر تمہیں مسلط کریں گے. پھر سنیے ترجمہ. پھر وہ لا یجاورونک، آپ کے پڑوس میں، یعنی آپ کے شہر میں، مدینہ میں، جدہ میں رہنے والا ہمارا پڑوسی ہے، چاہے وہ بوادی میں رہتا ہو، تو آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے الا قلیلا. کیا مطلب اس کا؟ مطلب کیا؟ ملعونین. اب یہ دوسرا جملہ ہے، تو یہ بات سمجھنا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہو، جہاں بھی پائے جائیں، پکڑے جائیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. بہت ضروری توجہ چاہتا ہوں اس آیت کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، سنتے رہیے، بہت ضروری توجہ. ان منافقین کو کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلی بات، تمہارے یہاں بہت کم رہیں گے. اس کی مثال ایسی ہے، کسی سفارت، ایمبیسیڈر، ایک ملک نے حکم دیا کہ 24 گھنٹے میں ملک چھوڑ دیجئے، تو 24 گھنٹے وہ امن سے ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں. 24 گھنٹے کے بعد اگر وہ رکے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا. تو ان کی نوعیت یہ ہے کہ تم انہیں آرڈر دو گے اب اتنے دن یہاں رہو ورنہ نکل جاؤ اتنے دن کی، یا تو قبول کرو، توبہ کرو، یا نکل جاؤ. یہ ہے. اور یہ وقت آیا قریظہ کو بھی حکم دیا، اور بنی نذیر وغیرہ ان کو حکم دیا، قریظہ کو بھی ٹائم دیا تھا، لیکن اس وقت تک کی حفاظت میں. تو تھوڑے دن رہیے، اس کا مطلب ہے. اب ملعونین، اس کا تعلق آگے ہے. یہاں ملعونین کیسے ہوں گے؟ وہ تو آپ کے پڑوسی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو اختلاف ہوتا ہے قرآن کے سمجھنے میں. جہاں بھی پائے جائیں گے، جب آپ آرڈر دے دیں گے، مجاورت ختم ہوگی، تو جہاں بھی پائے جائیں پکڑے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں گے. اسی جگہ پر رمضان میں درس ہوتا ہے. میں ایسے درس کا مخالف ہوں، پارٹی افطار کی، اور اندر درمیان میں کہ یہ جہاں بھی ملیں گے انہیں پکڑو، نام لے کر انہیں قتل کرو. قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن یہ نہیں کہتا ہے. ایسا ہوا بھی نہیں، ایسا نہیں ہوا. ایک مثال دی جا رہی ہے. اگر اب بھی یہ باز نہیں آئے، لیکن وہ باز آئے، توبہ کیے، کہیں آپ کو ملتا ہے کہ کہیں منافقوں کو پکڑ پکڑ کے مارا ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو؟ کہیں نہیں. کیا لوگ پیغام دیتے ہیں؟ یہ ہے اس کا مطلب، الا قلیلا. پھر سنیے گا، تو میں بار بار انتباہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے بیانات سننے سے گریز کریں، بچتے رہیں. یہ قرآن کی آیت کو موڑ کر پیش کرتے ہیں. تاریخ کو بھی دیکھیے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا یہی طریقہ ہے، اس کے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، اور اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں ہوتی. اس کا بھی ترجمہ غلط بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ میں نہیں، یہی طریقہ ہے کہ مارو کاٹو. نہیں، اللہ کا یہ طریقہ ہے کون سا؟ کہ تم لوگوں کو غالب کر دے گا، ان کو مغلوب. اور یہی ہوا ہے کہ انہوں نے توبہ کی اور دین اسلام میں داخل ہو گئے. کون سا ترجمہ اچھا ہے بتائیے آپ؟ یہ ہے ترجمہ، اور یہ ہے مطلب. مگر نہ جانے کیا ہوا لوگوں کو. ایسے لوگوں سے بچتے رہیے. تو یہ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں. اب دوسرا پیغام سننے کے لیے تیار رہیے گا. يسألك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. اس آیت کو سوال یہ ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں. کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور کیا خبر کہ قیامت قریب ہو. کسی نے پوچھا تھا کہ قیامت کب ہوگی، تو کیا جواب دیا تھا کہ تیاری کیا کی ہے. تو یہ سب جانتے ہیں. لیکن ایک پیغام میں اس کے پہلے بھی دے چکا ہوں، لیکن آج بھی دے رہا ہوں. یہ بہت اہم ہے پیغام. کیا کہا گیا؟ پوچھا گیا قیامت کے بارے میں، جواب نہیں دیا گیا. دیکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. فَقُلْ هِيَ أَذًى، کہہ دو کہ وہ گندگی ہے. دیا نا جواب. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِلَّةِ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. فَقُلْ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، دے دیا نا جواب.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ روح کے بارے میں مت پوچھو. سب جگہ قل ہے، یہ پیغام میں دے چکا ہوں، پھر بھی دوبارہ سنیے. کس کا واسطہ؟ قل کا. کس کا واسطہ؟ نبی کا. سوال کیا، کہا کہ اے نبی ان سے کہو. سوال کر رہے ہیں اے نبی قل. مگر سورہ بقرہ یہ پیغام سن لیجئے، آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، قل نہیں ہے. یہ پیغام یاد کر لیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں پوچھیں، قل نہیں. فَإِنِّي قَرِيب، کیا مطلب؟ کہاں گئے ہمارے لوگ جو اولیاء کا واسطہ اور رسول کا واسطہ، سید کا واسطہ ہم کو چیلنج ہے؟ بتلائیے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب پوچھتے ہو تو رسول کا بھی واسطہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے بندے، ڈائریکٹ جواب دے رہے ہیں. پھر یہ کہاں گئے جو کسی سید کا واسطہ، اس سید کے واسطے سے ہماری مغفرت کر دے. رسول کا واسطہ، یہ لمحہ فکریہ، میں صرف لمحہ دیتا ہوں بس، پھر آپ جانیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب میرے بارے میں پوچھتے ہو تو قل نہیں، نہ تو کہہ سکتے تھے قل فإنی قریب. اس کو نوٹ کر لیجیے گا. بس اس آیت میں یہی پیغام ہے. کچھ لوگ اب اس درس میں نہیں تھے. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا. جہنم، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، جانتے ہو کافر لوگوں پر لعنت اور ان کے لیے سعیرہ. سعیرہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جہنم کی وہ آگ جب بھڑکائی جائے گی. حل امتلأت، اللہ پوچھیں گے جہنم کو کہ بس ہو گیا، پیٹ بھر گیا؟ تقول حل من مزید. اس وقت کی جہنم، وہ آگ کو کیا کہیں گے؟ سعیرہ. خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تم قیامت کا ذکر پوچھتے ہو کب ہوگی، اور اس میں نہ کوئی ان کا حامی نہ کوئی مددگار. اب اس کی ایک جھلک بتائی جا رہی ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا. تجوید بھی سیکھیے. دیکھیے پہلے بیان کر چکا ہوں، یہاں گول ہے، انڈا نہیں ہے. تو جب وف کریں گے تو رسولا، جب ملائیں گے تو وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا. جب ملائیں گے تو نہیں پڑھیں گے، رکیں گے تو پڑھیں گے. کیا کہا جا رہا ہے کہ جس دن ان کے چہرے انگار میں الٹ پھلٹ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اعتراف کریں گے. کاش کہ ہم اطاعت کرتے کس کی؟ اللہ کے اور رسول کی. تو یہ اعتراف ہوا نا جی، اعتراف ہوا اور حسرت ہوئی اور ندامت ہوئی. لیکن کیا اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ یہ اب سنیے. اور کہیں گے ربنا اننا اطعنا سادتنا، ہم نے اطاعت کی ہمارے، ہم کہتے ہیں سادات بڑے لوگوں کی، یہی ہے سادات، اور بڑوں کی، انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکایا. یہ بھی اعتراف کیا انہوں نے. مگر اعتراف جو ہے نا گناہ کا، حسرت، قیامت میں ان کو حسرت ہوگی، ندامت ہوگی. اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ یہ دو الفاظ. لیکن غضب کا بھی اظہار کریں گے. تو وہ سنیے، ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. یہ غضب کا اظہار ہے کہ اے اللہ دونا عذاب دے ان کو اور ان پر بڑی لعنت کر دے. تو کیا نتیجہ نکلا 3 آیت میں؟ حسرت کا اظہار اعتراف سے کریں گے اور غضب کا اظہار بھی کریں گے، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کاش کہ ابھی سمجھ جائیں، دشمن بنے ہوئے مسلمانوں کے، رسول کے، قرآن کے. اب یہ ایک قصہ ہے پہلی آیت میں، اور یہ قصہ تو امام بخاری نے اس کی شرح کی ہے، وہی آپ کو پیش کروں گا تو اتنی کافی ہے، سنیے گا. لیکن یہ کہ یہ قصہ کیوں لایا گیا؟ یہ ایذا پر منحصر ہے. جو ایذا دی نا تو رسول کو بھی ایذا دیتے تھے، تو رسول سے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ کو بھی ایذا دیتے تھے، تو ہم نے انہیں بچایا، آپ کو بھی بچائیں گے. یہ اس کی روح ہے. تو قصہ سنیے گا.
یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، اس طرح مت ہو جاؤ جس طرح لوگوں نے موسیٰ کو ایذا دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو جو اللہ نے انہیں ان کی موسیٰ کی براءت ثابت کر دی، جو وہ کہتے تھے نا، یہ ترجمہ۔ اور موسیٰ تو بہت حشاش بشاش وجی ایسے تھے۔ تو کیا امام بخاری نے بیان کیا ہے، قدر مختصر کروں گا کہ شریف آدمی کبھی برہنہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ آپ نے کبھی اپنے جسم کو برہنہ نہیں کیا۔ تو ٹھیک ہے، بچے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں، پہلے کھیت میں جاتے تھے فارغ ہونے وہ، اور لیکن شریف آدمی تو یہ سمجھ میں کیسے آئے گا، پہلے جو باتھ روم ہوتے تھے نا، وہ ایک ایسا تالاب ہوتا تھا اور اس میں کوٹ ہوتا تھا، عورتوں کا الگ مردوں کا الگ، وہاں نہانے جایا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ اب باتھ روم میں سبھی برہنہ ہو کے غسل کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نہیں کرتے تھے، کریں گے، شریف لوگ نہیں کرتے، کچھ تو بھی ناپ سے گھٹنے تک ڈھانکتے تھے، کچھ لوگ، یہ طریقہ تھا۔ تو ان میں چیم ہویا ہونے لگی کہ یہ موسیٰ کے جس پر کوئی ضرور عیب ہے، یہ بخاری کا ترجمہ میں بتلا رہا ہوں، عیب ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ بڑھتا گیا، پھر ایذا دینے، کسی نے کہا برس ہے، کسی نے اور بھی کہا، تو ہم ماحول کو، فضا کو بدزو کی پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، نبی ہیں ان کے بارے میں اور بھی کچھ کہا، تو ظاہر ہے کہ برات ثابت کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو ایک روز وہ تنائے میں غسل کر رہے تھے، تو تنائے میں ظاہر ہے کہ جیسے کہ آج کل لوگ باتھ روم میں غسل کرتے ہیں، برہنہ ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے، تو وہ کر رہے تھے۔ اور تنائے میں جو کسی پتھر پر اپنا توپ جو اس کو کیا ہوتا تھا، ایک ہی ہوتا تھا، تو یہ غسل سے فارغ ہو گئے تو پتھر چلنے لگا۔ اب یہ تو بہت آسان ہے، پتھر جا رہا ہے، یا حجر توبی، ارے میرا توپ، وہ بھاگے۔ اب انسان کو جب کوئی جھٹکا لگتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، یہ سوچ معاوف ہو جاتی ہے۔ تو بھاگتے رہے تو جہاں وہ بیٹھے تھے نا، چند لوگ وہاں تک پہنچے، انہوں نے دیکھ لیا، ارے نہیں یار، یہ تو سلیم آدمی ہے، بس یہ کافی ہے اتنا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اسے آپ چاہیں تو بخاری میں کتاب الانبیاء میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے بری کر دیا، تو پیغام کیا ہے کہ اے رسول آپ پریشان نہ ہونا، ہم آپ کو بھی بری کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس آیت کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آیت ہے امانت کی، اس کو بھی بھلے 5 منٹ زیادہ لگ جائیں۔ اے ایمان والو، ایمان تو ہے، مگر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں متقین کے بعد درجہ کس کا؟ محسنین کا، پھر اطہر من القلوب، چاہے متقی ہو چاہے محسن ہو، خطرات سے بچتے رہنا چاہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وقولوا قولا سدیدا، زبان کی بات ہو رہی ہے، ہمیشہ درست بات کرو، پائیدار بات کرو۔ کیوں؟ دیکھیے، اعضاء ہیں ہمارے، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ، لیکن زبان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دی، کتنا اختلاف ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں اس آیت کو اختیار کیا، اس آیت کو۔ اور ایک دوسری آیت حق لا تموتن الا حق تقاتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور سورہ نساء کی، سورہ نکاح کے خطبے میں سورہ فاتحہ کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ تو اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تو پورا درس 3 آیتوں کا وہ تو نکاح کی مجلس میں ہوا کرتا ہے، یہاں صرف اس آیت کا درس آپ کو بتاتے ہیں تفصیل، کہ ہمیشہ بات راست کہو۔ اے ایمان والو، ایمان کے بعد اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور بات درست کرو۔ اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تو اس کے عوض، اس کے بدلے میں تمہارے اعمال کرنے میں جو کوتاہی ہوگی ہم اس کی اصلاح کر دیں گے۔ اللہ اصلاح کیا مطلب اس کا؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، کچھ کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی راہ ہموار کریں گے کہ آپ کو کوئی بتائے گا یا آپ کو کہیں پڑھتے پڑھتے مل جائے گا۔ اور یہ ہمیں مشاہدہ ہے، جب ہم نے ایک چیز کا ارادہ کر لیا تو اس کا انتظام کرنا اور ہمارے موافق راہ ہموار، اللہ نے راہ ہموار کر دی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے ہمیشہ سچ،
اس لیے کہ سچ ینجی نجات اور جنت کا راستہ، اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے جہنم کی طرف. تو ہمیشہ سچ راستی. اور یہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آپ نے سچ بات کو اختیار کیا تو اصلاح بھی کر دی، اور اگر کوئی گناہ ہے تو فرشتوں کو کہہ دیا کہ ڈیلیٹ کر دو. کتنے فوائد ہیں اس میں. قولاً سدیدہ. اللہ تعالی ہمیں حق بات ہمیشہ ہر وقت زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جو غیبت میں ہو یا افک میں ہو، توفیق عطا کرنا. آمین. پھر یہ کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب سنیے گا امانت. غور سے ساتھ میں رہیے. امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کا ذکر ہے اور اس کو پڑھنا کیسے چاہے. جیسے بتلا دیا ان قالوا ان اللہ فقیر، ہے نا. یہی پوزیشن یہاں ہے. ہمارے یہاں اکثر قراء حفاظ اس میں مبتلا ہیں. تو سنیے گا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اور اسی کی تشریح آگے ہے. پہلے امانت ہم نے پیش کی. امانت آسمان زمین اور پہاڑوں پر ہم نے پیش کی. تو سنیے، اکثر آپ لوگ اور ہم یہی جانتے ہیں کہ ہمیں اختیار دیا گیا انسان کو، ہے نا. افعل او لا تفعل، نماز پڑھو مت پڑھو، اختیار ہے نا. پڑھیں گے تو اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گرفت ہوگی. ایمان لاؤ یا مت لاؤ. اور سورج چاند زمین آسمان کو اختیار نہیں دیا گیا. اب یہ بات سمجھنے کی ہے، کہیں مطلب غلط نہ سمجھیں. انہیں یہ اختیار دیا گیا نہیں، اختیار دیا گیا تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اختیار دیا کہ نہیں؟ پھر ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ ان کو اختیار نہیں؟ ایک لمحہ فکریہ سوچیں. تو انہیں بھی اختیار دیا گیا، انہوں نے اس اختیار کو نہیں لیا. اس کا نام ہے امانت. سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تو اختیار تو دیا ان کو، اب اختیار نہیں. سورج نکلے گا، ڈوبے گا، جب اعلان ہوگا کہ مغرب سے نکلو تو نکلے گا. چاند چلے گا، اب انہیں کوئی اختیار نہیں. اور یہ امانت انسان نے اٹھائی. ہاں اب یہ با اختیار ہے، اس سے پوچھا جائے گا. یہ ہے اس کا مطلب. اب کسے امانت کہیں گے؟ سمجھ گئے نا امانت کسے کہتے ہیں. تو ہم نے اختیار لیا، ہم نیک بنیں گے. اب رہا سوال، کچھ لوگ توجہ دلاتے ہیں خلیفہ، ہے نا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ کو امانت کہتے ہیں؟ نہیں، خلیفہ امانت نہیں. خلیفہ کے لیے تو پیدا کیا. امانت یہ ہے. امانت کیا ہے؟ اختیار. وہ نتیجہ ہے کہ خلافت بھی آپ سنبھالو، یہ آپ کے ذمہ امانت ہے. لیکن کب؟ جبکہ آپ نے امانت کو قبول کیا. تو سنیے گا، پیش کیا ہم نے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا، دیکھو اٹھایا، یحملنا ہے، یہ بوجھ انہوں نے اٹھایا. چونکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اس لیے تا نہیں ہے اس میں. وہ اشفقن منہا، اور ڈر گئے. ذرا سنیں، یہ اشفقن منہا کیا ہوتا ہے؟ خوف نہیں ہے. آپ جانتے ہیں باپ شفیق ہے بچوں پر. ثلاثی مجرد شفق اس کے معنی، اور اس میں مزید میں جائیں اشفق تو معنی تبدیل ہوتے. اشفق یشفقو، تو اشفقنے کے معنی ڈر گئے. تو خوف میں اور اشفقنے میں فرق کیا ہے؟ یہ کسی سانپ سے نہیں ڈرے اشفقنے میں، بلکہ امانت کا بوجھ اٹھانے سے ڈرے، اس لیے اشفقنا. یہ قرآن کا کیا ہے؟ اعجاز ہے. باقی اور کسی سے چیز سے نہیں ڈرے. اور ڈرے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بوجھ اٹھاؤ تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ نماز پڑھو تو کیا ہم ڈرتے ہیں؟ مگر یہ امانت اس لیے اشفقنا ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومٌ اور جہول. ظلم کا کیا مطلب؟ عملی طور پر ظالم ہے. بوجھ تو اٹھایا. جو لوگ درگاہ پہ سجدہ کرتے ہیں عملی طور پر کیا ہے؟ ظالم ہیں. جو لوگ قرآن حدیث کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا مقتدا بناتے ہیں عملی طور پر ظالم ہیں. اور جہول آئے ہیں. علمی طور پر عقیدہ سن چکے نا ابھی. عقیدہ جو ضعیف العقیدہ، ہمارے کہتے ہیں ضعیف العقیدہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں یا یہ اولیاء اللہ کے دوست ہیں، اسے کہیں گے عقیدہ. تو انسان ظلومہ بھی اور جہولہ بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی وہ کمزور اور عملی طور پر بھی وہ کمزور. آج پوری دنیا میں جو چل رہا ہے اس کی کئی مثالیں دے سکتے ہیں. کسی اور کو اقتدار حوالے کرنا، کسی اور کی باتیں ماننا، چاہے سیاست میں ہو چاہے دین میں ہو، ہر چیز میں. امانت
اب سنیے گا، دو پہلو ہیں اب، ایک عذاب کا اور ایک توبہ کا. اب ذرا غور سے سنیے، دیکھیے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. ایک پہلو ہوا، کیا مطلب اس کا؟ لام کس کے لیے؟ عاقبت کے لیے، یعنی جو امانت میں خیانت کرے گا. دیکھو خیانت وہ روپے پیسے کی نہیں، کسی کے روپے حوالے کر دیے، اس نے خیانت کی، اس میں سے استعمال کیا، اس کی بات نہیں ہو رہی. کون سی امانت؟ عرضنا الامانۃ علی السمع، اس کی بات ہو رہی ہے، عقائد کی، اعمال کی. تو جو کوئی جہولا اور ظلم، آسمان زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے، انہیں تو اختیار دے دیا گیا، انہوں نے چپکی ساڑ لی، خلاص اب وہ چپکے ہی رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے. عذاب دے گا منافقین مرد، منافقین عورتوں کو. منافقین کا ذکر پہلے کیوں؟ کہ سب میں زیادہ نقصان جو ہوا اسلام کو کس سے؟ منافقین سے. اور مشرکین مرد، اور سب آ گئے، مسلمان بھی آ گئے اس میں. بتائیے آئے کہ نہیں؟ جو درگاہ پہ سجدہ کریں گے اس میں آئے کہ نہیں؟ جو قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتاب کو مقتدا بنائیں گے آئے کہ نہیں؟ سب آئے. مگر غور سے سنیے گا، اب کیا شروع ہو رہا ہے اس کے بعد؟ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ہے نا. اور مؤمنین مؤمنات جنہوں نے یہ امانت اٹھائی ہے، اگر تعمیل میں کوئی کوتاہی رہی اور کوئی غلطی کی اور وہ اگر پھر باز آ جائیں تو توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ٹھیک ہے، اب ذرا سنیے. ہمارے یہاں آپ کو میں پیغام دے رہا ہوں، سنیے اس کو. آپ کا یہاں کا امام، آپ اسے سمجھائیں. دیکھو اپنے یہاں کیسا پڑھتے ہیں پتہ ہے ان کو؟ کیا معلوم؟ ہمارے یہاں مشہور بستی ہے باندہ، ہمارے یہاں نہیں ہے، یو پی میں ہے. وہاں کے قاری صاحب نے لکھ دیا، بہت مشہور قاری تھے، کہ عرب کے لوگ ضاد نہیں پڑھتے، دال پڑھتے ہیں، اس لیے تم زا پڑھو. اس میں پوری دنیا مبتلا ہو گئی، ہمارے اور اڑوس پڑوس کے. یہاں بھی یہی چکر ہے. انہوں نے لکھ دیا کہ ملاؤ. ارے بھائی کہاں ملاؤ؟ یہ کوئی قاعدہ ہوا؟ ملاؤ، بس جوائن کرو، تاگے لگاؤ. تو سنیے یہاں لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. بات ختم ہو گئی. اب کیسا پڑھیں گے؟ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اب کیا ہوا؟ غلط ہوا نا. یہاں جو صفائی کرتا ہے وہ بھی اگر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے وہ بھی رکتا ہے. مشرکات کے بعد وہ ملاتا نہیں مشرکات کو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے. پیغام دے، سمجھائیں. آسان نہیں، آپ جانتے ہیں. جب آپ اسے سمجھائیں گے تو پہلے پوچھے گا آپ کون سے مدرسے پڑھے ہوئے ہیں؟ کہنا کہ رب العالمین کے مدرسے پڑھے ہوئے ہیں. یہ رب العالمین کا مدرسہ ہے نا، بھائی اس مدرسے کا نام کیا؟ رب العالمین. اس سے بڑھ کر کوئی مدرسہ ہو سکتا ہے کیا؟ جی. تو بات واضح ہو گئی. کوشش کریں، کوشش کریں. وہ اچھا پھر ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. کیا مطلب؟ یہی تو کئی دفعہ آیا ہے. یہ اسماء صفات آپ معمولی نہ سمجھے. کس کی صفات ہیں یہ؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی، ہماری نہیں، ہماری ڈگریاں نہیں ہے. ابھی کہا جا رہا ہے کہ عذاب، ابھی کہا جا رہا ہے توبہ. اس غفور الرحیمہ میں منافقین بھی شامل ہیں، مشرک بھی شامل ہیں، کفار بھی شامل ہیں، کہ اگر وہ باز آتے ہیں اپنی ان شرارتوں سے تو اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ غفور اور رحیم ہے. تو بہرحال ہم نے ان چند پیغامات سے یہ سورہ احزاب کو ختم کیا ہے. اصل میرا مقصد آپ سمجھ چکے ہوں گے. میرا مقصد یہ نہیں کہ بہت اچھا بیان ہوا، نہیں. پیغام کیا لیا آپ نے، یہ میرا سوال رہتا ہے. پوڑی میں آپ نے کیا باندھا؟ پوڑیاں ملتی تھی نا پہلے چنے کی، تو اس پہ دھاگے باندھتے تھے. اب تو پلاسٹک کی بیماری کی پوڑی ملتی ہے. جی. تو یہ پیغام آپ محفوظ کر لیں، سیو کر لیں اور لوگوں کو سمجھائیں. اور سمجھانے میں ریئیکشن ہوگا تو اس کو تحمل و برداشت کریں. تو ہم نے اس کے ساتھ جو ہے یہ سورہ ختم کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خاص کر خواتین کے لیے کہ آپ اس کو سنیں، بار بار سنیں. اس میں کئی احکامات بتا دیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ زیادہ فقہی اختلافات کو میں نے اختیار نہیں کیا، جو ضروری تھے اسے اختیار کیا ہوں. تو ہمارے یہ کلاسز ہمیشہ جاری ساری رہیں، اور خواتین اور دور دور کے حضرات بھی سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور ہمیں اس کا اجر عطا کرے دنیا میں اور آخرت میں برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اب اگر آئندہ دوسرا درس ہوتا تو یوں پڑھتے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میم کی نشانی ہے تو قرآن تو کبھی ختم نہیں ہوگا. میم لگا ہوا ہے تاکہ ملا. جی ہاں وہ یہ وفق کی جو علامت تھی ہی نہیں. سوال کیا ہے ان کا کہ وفق کی علامت کیوں نہیں دی گئی؟ وفق کی علامت تھی ہی نہیں. یہ قراء نے کوشش کی. اب وہ یہاں کے قراء نے سوچا کہ یہ تو ایک عام مفہوم ہے، یعنی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اور یہاں سمجھتے ہیں، اس لیے ضرورت محسوس نہیں کی. مگر ہمارے یہاں مسئلہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ دیکھیں گے کہیں جیم ہے کہیں تا ہے تو دوسرے پرنٹ میں مختلف ملے گا. آپ کویت کا مصحف لیں، سعودی کا لیں، اردو کا لیں تو فرق آئے گا. تو یہ بات کے قراء نے محنت کی ہے. تو کئی جگہ بہت اچھا سمجھایا ہے، مگر ایسی جگہوں اب علماء کو تو ضرورت نہیں نا اس کی وقف کی. تو بہرحال کوشش کریں، کوشش کی جانی چاہیے. چلیے جی ہاں یہ بہت مشہور ہے. انہوں نے اعراب لگایا، انہوں نے جو اعراب لگایا نا وہ زیر زبر لگایا انہوں نے. تو اس میں بہت انہوں نے خیال کیا کہ قراء سبا کی قرات کو بھی اس میں کیا. مگر یہ جیم اور تا یہ بات کے ہر کنٹری کے جنہوں نے چھاپ انہوں نے مطلب ان کا سوال سمجھ میں آیا نا کہ یہ جو علامت ہے یہ حجاج کی نہیں ہے. حجاج کا کیا ہے؟